السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، یہ پروگرام پیر اور جمعرات کی شام کو 7 بجے کی خبروں کے بعد نشر کیا جاتا ہے، اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ایک سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ، اور دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے پس منظر، تاریخی پس منظر کسی بھی چیز کا. تاریخی حوالات سے وہ بھرپور پروگرام ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ انفارمیشن ملے تاریخ پہ بھی اور حالت حاضرہ پہ. اور ہمارا وہ پروگرام اس طرح نہیں ہے جس طرح ٹریڈیشنل پروگرام ہے کہ 2-3 بندے بٹھا دیے، انالسٹ بٹھا دیے اور کسی بھی ایشو پہ بات کرتے ہیں. ہمارا 1 on 1 ڈائلاگ ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھریڈ بیئر ڈیٹیلز میں ہر چیز کو ڈسکس کریں. آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ، اور حالات حاضرہ پہ جب بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی سب سے بڑا جو ایشو ہے آج وہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کا ہے. کل الیکشنز تھیں، الیکشن ہو چکی ہیں. 45 سیٹیں ہیں، جس میں سے 43 کا رزلٹ آ چکا ہے سیٹس کا، جس میں پی ٹی آئی نے 25 جو میجورٹی سمپل میجورٹی لے لی ہے. پیپلز پارٹی کہتے ہیں کچھ اطلاعات کہتے ہیں 10 سیٹیں، کچھ اطلاعات 11 کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این 6 سیٹس کی بات ہو رہی ہے، اور باقی آزاد جموں مسلم کانفرنس نے 1 سیٹ لی ہے، آزاد جموں پیپلز پارٹی نے 1 سیٹ لی ہے. یہ تقریباً 43 سیٹس کا تو ہمارے پاس ہے، مگر 2 یا 3 سیٹس پہ ابھی تک رزلٹ رکا ہوا ہے یا ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اینی وے ہم بات کریں گے. ہمارا پہلا ایشو ہے. شاہ صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. اب بات کریں گے کہ یہ آزاد کشمیر کی جو الیکشن ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تمہید میں نے باندھ لی ہے، اب آپ آگے آپ بتائیں. صاحب، آزاد کشمیر کی الیکشن کا جو نتیجہ ہے یہ عموماً ایسا ہی نتیجہ ہے جس میں کوئی تعجب نہیں ہوا ہمیں، کیونکہ عام طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو پارٹی جس کی حکومت پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت مرکزی ہوتی ہے حکومت جس کے پاس ہوتی ہے عموماً اسی پارٹی کی جیت ہوتی ہے. آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی جب پاور میں تھی تو آزاد جموں اور کشمیر میں پیپلز پارٹی ہی کی میجورٹی آ گئی تھی. جب پی ایم ایل این تھی، مرکزی حکومت پاکستان میں ان کے پاس تھی، تو جموں اینڈ کشمیر میں پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی تھی. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسلام آباد میں، تو مظفر آباد میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. اور یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا. میرے خیال میں ایک صحیح پیٹرن ہے ایک لحاظ سے، چونکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور کی جو فارن پالیسی یا اس کے لحاظ سے ہندوستان کے ساتھ ڈیلنگز ہو، یا کشمیر کے کاز کو، ان کے مسائل کو کس طرح اجاگر کیا جانا چاہیے، تو ہم آہنگی اسلام آباد اور مظفر آباد میں اگر ہو تو وہ بہت بہتر ہے کشمیر کے کاز کے لیے. تو ایک تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ مناسب ہی ہے کہ ایک ہی پارٹیز ہوں تاکہ ہم آہنگی ہو اور کشمیر کے کاز کو کوئی نقصان سیاسی چپکلش کی وجہ سے نہ ہو. تو ایک تو اچھا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اچھا پرفارم کیا. اور یہ اب اس کے لیے جب وہ تقریریں ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کو یہ 5-6 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. اور پیپلز پارٹی اور یہ بلاول نے یہ پہلی بلاول لگا بالکل پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارم کیا. اور مسلم لیگ نواز والے بڑے نا امید ہو گئے کہ اتنی محنت تگودو کرنے کے بعد 6 سیٹیں لی ہے، اور ابھی پہلے حکومت انہی کی تھی. مورالیز 50% آف پیپلز پارٹی سیٹس. پیپلز پارٹی کی 11 کہتی ہیں، ان کی 6 ملی ہیں. آج کل نواز لیگ کی حکومت ہے وہاں پہ. فاروق صاحب ہے پریمیئر جو ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، نواز لیگ سے ہیں. اور تو یہ پرفارمنس ایک تو اگر دیکھا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس الیکشن کے نتیجے سے. ہم آہنگی ہے اسلام آباد اور مظفر آباد میں. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. میرے خیال میں یہ بات یہاں تک مناسب ہے، کیونکہ یہ اچھا ہے کہ ہم آہنگی ہو اور فرکشن نہ ہو ان
फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान कोई इससे कश्मीर काज को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये अच्छी रिज़ल्ट है मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुतमईन होना चाहिए। नहीं, अब उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम यहाँ रेफरेंडम करवाएंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में। अब रेफरेंडम को पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये मोदी का नुक्ते नज़र है जिसको हथी मिलेगी और ये पाकिस्तान से दुश्मनी की बात है, समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये यहाँ पर जो प्लेबिसाइट है या जो रेफरेंडम है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों से पूछना कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आज़ाद ममलकत रखना चाहते हैं, ये समझते हैं आपके जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन पर तनकीद की है वो बेहतर है या इमरान खान का नुक्ते नज़र ठीक है? देखिए, सियासतदान हमारे जो हैं वो बातें मुख्तलिफ से कहते रहते हैं, इलेक्शन में खास तौर पे इलेक्शन में स्लोगन देते हैं। तो एक लिहाज से जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टू टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ज़रा आराम धीमे लहजे से इसको लिया जाए। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन क्या कहता है। असली बात वही है कि यूएन रेजोल्यूशन ये है कि कश्मीर के अवाम से पूछा जाए कि भाई आप हिंदुस्तान जाओगे या पाकिस्तान जाओगे, यही बात है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यूएन रेजोल्यूशन की तामील के लिए कोशिश करनी चाहिए, जो हमेशा से करते रहे हैं। ये इजाफी बात जो कही जा रही है, मेरे ख्याल में अगर इसको न छेड़े तो बेहतर है। और हमारी जो स्टैंड है, हमारा जो उसूली मौक़िफ़ वही है जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो फ़ैसला हुआ था, और उस पर हम जोर दें कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा अपने फ़ैसले पे अमल कराए। बल्कि दोनों ने हाँ की थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया था कि बिल्कुल उनकी राय पूछी जाएगी कश्मीर के लोगों की कि जी कहाँ जाएगी, अब इधर जाएगी या उधर जाएगी। क्योंकि बुनियादी तो यही तय करना था ना कि अब ये अगर इशू अब खोलेगी, तो मैं कहना नहीं चाहता कि जब आप पाकिस्तान में आ गए लोग कश्मीर के, जब उनसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आप कहाँ जाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने राय का इजहार कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो इस बात को तो पहले ही पाकिस्तान के साथ है ना, वो तो पहले ही पाकिस्तान के साथ है। मतलब कि जो श्रीनगर और जो मकबूजा इलाका है उनसे भी और इनसे भी, दोनों से पूछा जाए। नहीं, हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये रेफरेंडम वो होना चाहिए जो हमारे यूनाइटेड नेशंस का वही बात रिजोल्यूशन है, वहां तक हम महदूद रहे, इसको न छेड़ा जाए। इसको हम अगर छेड़ेंगे नहीं और मसाइल पैदा होंगे, इस बात में बच जाइए, क्योंकि इस बात के और इससे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो और हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। इस वक्त मुनासिब यही है कि हम यूनाइटेड नेशंस की जो रिजोल्यूशन है उसकी तहवील की बात करें, और उसके लिए हमारी डिप्लोमेसी या जो कोशिश होनी चाहिए वो उसी पे होनी चाहिए, और इसमें कोई हम इजाफा ना करें तो बेहतर है। अच्छा, अब हुकूमत बनेगी इमरान खान की या पीटीआई की, तो आप क्या समझते हैं कि वो डिफरेंट होगी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों से? सब उमूमन एक तो उनको फ़र्क कोई ख़ास नहीं पड़ेगा जो हुकूमतें पहले भी हुई है। लोग वही ताउन से, लोग तो वही हैं, लोग वही ताउन से होता चले। और अक्लमंदी की बात की है मेरे ख्याल में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वोटर्स ने भी। देखिए जी, अगर जो उन्हीं की पार्टी इस्लामाबाद में भी एक वही है और मुजफ्फराबाद में भी वही है, तो इनको डेवलपमेंट फंड्स आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अच्छी तरह से मिलेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हम आहंगी की वजह से उनको डेवलपमेंट फंड्स मिलेंगे। अलग अलग पार्टीज़ होंगी तो यहाँ पे जिस तरह का जो हम
جو ہم نے دیکھا ہے تو خواہ ایک فرکشنز پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جس کا لیجیٹیمیٹ حق ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی ان کو نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہے، پھر شکایتیں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا لارج ایشو میں، اور ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے آسانی ہوگی. ایک تو کشمیر کاز کو پروجیکٹ کرنا دنیا میں، اور مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر کی حکومت ہوگی اس کی پوری سپورٹ ہوگی پاکستان کی حکومت کی فارن پالیسی کو، ایک ہی پارٹی ہونے کی وجہ سے. پھر کشمیر کے عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ میں فنڈز وغیرہ میں ان کے لیے بڑی فراخ دلی سے حکومت پاکستان سپورٹ کرے گی. دونوں کا اس میں فائدہ ہے کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو، اور بڑی عقل مندی سے اس بات پہ فیصلہ ہوا ہے. ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری دوسرا جو ٹاپک ہے آج کا شاہ صاحب وہ ہے افغانستان. امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں افغانستان کو. اسٹیبلٹی نہیں دی انہوں نے، افغانستان کو ایک نہیں بنایا. افغانستان میں دو بندے رکھ لیے، ایک وزیر اعظم رکھا تو ایک وہ دوسری کمیٹی کا چیئرمین رکھا، اور اس کے بعد طالبان کو بھی کوئی ایسی مفاہمت نہیں ہوئی جو نظر آ رہی ہے کہ وہاں پھر سکون ہو یا امن ہو. اب 30 اگست ڈیڈ لائن ہے افغانستان کی فوج نکالنے کی، مگر اس سے پہلے جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ ابھی ایئر سٹرائکس شروع ہو گئی ہیں. کہاں سے ہوئی ہیں یہ تو ابھی ان کا سیکریٹ ہے، وہ تو آپ کو پتا ہو تو پتا ہو، مجھے پتا نہیں ہے. تو یہ ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب یہ 20 سال سے جو آپ جس طرح کہا نا آپ نے کہ 20 سال سے افغانستان میں امریکی فوجی رہے ہیں، اور ساری امریکہ کی جو حکومت ہے اس کی پوری توجہ ڈپلومیٹیکلی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی افغانستان کو مینیج کرنے میں لگی ہوئی تھی. اور نہ صرف امریکہ پر، لیکن یہ کہ جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کا بھی تعاون اور اس میں پارٹیسپیشن شامل تھے. اب بہت سے اب جو انالیسس ہو رہی ہے دنیا میں، تو ایک تو یہ اب سب سے ہر ایک اس بات پہ مورالیس متفق ہے کہ بھائی امریکہ نے کن مقاصد کے لیے افغانستان میں انٹروینشن کی. امریکہ کو خود نہیں معلوم، خود اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں ہم جا رہے ہیں. یہ جو جارج بش تھے جونیئر، یہ اس نے امپلسیولی، لیکن یہ کہ چونکہ 9/11 کا واقعہ نیو یارک میں ہو چکا تھا، تو مطلب کہ ان کے بالکل یہ بات یہ صحیح ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس انداز سے کون سی صحیح پالیسی اختیار کریں. لیکن یہ تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے کارروائی کی، صحیح کارروائی کی یا غلط کارروائی کی، اس کی طرف توجہ نہیں دیا. مطلب اس جلد بازی میں کہ ہم نے دنیا کو دکھائے کہ دنیا ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ کو فیصلے کرنے میں آپ کی اہلیت نہیں ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ ان ایکشن ہیں، آپ کنفیوزڈ ہیں. تو یہ الزام نہ آئے، اس وجہ سے انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا کہ چلو ہم افغانستان پہ اٹیک کرتے ہیں. وجہ شروع میں یہی تھی جو ظاہراً بتائی گئی کہ جی اسامہ بن لادن یا وہاں سے امریکن یہ جو 9/11 میں جہاز اڑ کے آئے اور جنہوں نے اٹیک کیا ٹوئن ٹاورز کو یا پینٹاگن پہ، تو اس میں جو تھے، اس میں جو لوگ تھے وہ تو گلف عرب ممالک کے لوگ تھے نا. افغانستان کا تو کوئی ان جہازوں میں نہیں تھا بندہ. اٹیک افغانستان پہ ہوا، بندے جو جہاز چلا رہے تھے وہ تو گلف کے ممالک کے لوگ تھے. تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. آپ دیکھیں کہ بغداد پہ حملہ کیا گیا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، مہلکہ ہتھیار ہیں، اس پہ بہانہ بنا کے حملہ کیا، پتہ پڑا کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا. تو یہ نہیں ہے کہ
شیر جو ہے وہ اوپر پانی پی رہا تھا، بکری نیچے پی رہی تھی پانی، اور بکری کو کہا یا ہرن کو کہا کہ تم میرا پانی خراب کر رہے ہو. تو اس نے کہا آپ اوپر پی رہے ہیں، میں آپ کا پانی کیسے خراب کر رہے ہوں. تو اس نے حملہ کرنا تھا، کہنا تھا. امریکہ نے اس صدی پوری میں جو بھی ویتنام کی وار ہو، جتنی بھی وارس ہوئی ہیں جو امریکہ نے شروع کی یا ختم ہوئی، اس میں ایک تو ان کو شکست ہوئی ہے سب وارس میں. دوسری بات یہ ہے کہ تباہی بربادی پھیلا دی ہے پورے جہاں جہاں انہوں نے بالکل جنگ چھیڑی وہاں تباہی بربادی کر دی. آپ کی اس بات سے ایک اور ایشو پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے ضروری ہے اگر ہم ناظرین کو بتا دیں، کیونکہ دنیا میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ امریکہ دیکھیں امریکہ کے سب سے بڑی کامیابی ایک یہ ہوئی کہ سوویت یونین جو ان کا بڑا مخالف تھا، دو پاور تھے، 91 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور امریکہ اکیلا سپر پاور ہو گیا دنیا کا. ٹھیک ہے صاحب، یہ 91 میں. اور یہی امید تھی دنیا میں کئی لوگوں کو کہ اب یہ سنگل پاور کوئی 50-100 سال تک چلے گا. برطانیہ بھی اسی طرح سنگل پاور تھے نا، 200 سال تک حکمرانی دنیا پہ کرتے رہے، آدھی دنیا پہ کرتے ٹھیک رہے. ہے صاحب. لیکن اکثر جو اینالسٹ ہیں، جو دانشور ہیں، وہ دنیا میں اب یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ڈکلائن 10 سال کے بعد شروع ہوا. 91 میں امریکہ سپر پاور ہو گئی اکیلا، سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا 91 میں. 91 سے لے کے 2001 تک 10 سال میں تک سپر پاور اکیلا رہا. پھر جب اس نے 9/11 کے بعد یہ عجیب سے کارروائیاں کی جن میں کوئی دانش مندی نہیں تھی، افغانستان پہ 2001 میں حملہ کیا، آج تک پھنسا ہوا تھا. 2003 میں عراق میں کیا، وہاں پہ پھنس گیا، وہاں پہ جو تھا. تو امریکہ پھر وہ لیبیا میں، پھر سیریا میں. بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اکیلے سپر پاور ہونے میں کل 10 سال انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس کے بعد ڈکلائن انہوں نے خود اپنا شروع کیا، نہ روس نے، نہ چین نے، نہ کسی اور نے. اپنی غلطیوں کی وجہ سے امریکہ کا ڈکلائن شروع ہوا. اور آج یہ کنٹراسٹ دیکھیں، 2001 میں سوویت یونین ٹکڑے ہو گیا تھا، چائنا ابھی دنیا کی اسٹیج پہ کوئی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے صاحب، کوئی نہیں تھا. امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے اپنی افغانستان میں اور عراق میں، تباہی الگ پھیلائی. دنیا میں پبلک اوپینین جو تھا انکلوڈنگ یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اپنے خلاف کیا. اور یہ لڑائی میں بجائے اس کے کہ امریکی عوام پر یا ان کی ترقی یا اپنے ملک کی بہبودی کے لیے خرچ کریں، یہ اتنے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کے ہزاروں لوگ اپنے مارائے، لاکھوں لوگ دوسرے مارے گئے، شہری دوسرے ملکوں کے، افغان ہوں یا عراقی ہوں یا لیبیا کے ہوں یا سیریا کے ہوں. تو انہی 20 سالوں میں جب امریکہ نے غلط فیصلے کیے، لڑائیاں کی، اپنے لوگ مروائے، 65 ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیا، اس 20 سال میں چائنا جو اس کو کوئی ریجنل پاور بھی نہیں سمجھتا تھا، اب ورلڈ پاور ہو گیا 20 سال میں چپ چاپ کر کے. اب جو امریکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی اب تو ایک سپر پاور پیدا ہو گیا چین کا. 20 سال امریکہ نے غلط فیصلے کیے، اپنی توجہ لڑائیوں میں، مروانے میں، مارنے میں اور دولت کو ضائع کرنے میں لگائے. چائنا نے پیسفلی چپ چاپ کر کے
ساری اپنی توجہ ملک کی ترقی پہ رکھی. 20 سال کے بعد جب امریکہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس کو چائنا نظر آتا ہے ہر وقت. تو ایک لحاظ سے یہ 2001 کے بعد امریکہ کا ڈکلائن شروع ہوا. تو اس کو سپر پاور ہونے کی جو ایک لحاظ سے جو سنگل سپر پاور اس کا جو ٹائٹل یا جو بھی اس کی حیثیت وہ 10 سال تک رہی. اس کے بعد خود ہی اپنے پاؤں وہ ڈگ کر خراب اپنے کاٹنے شروع کیے. اور اب حال یہ ہے کہ اب ہر جگہ کوشش کر رہا ہے کس طرح چائنا کو روکیں, کس طرح اس کو روکیں. اب افغانستان کی جو آپ بات کر رہے تھے, اب آپ کے سوال سے ایک اور سوال یہ پیدا ہو گیا نا, تاکہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو افغانستان میں 9/11 کے بعد جو بغیر سوچے سمجھے اٹیک کیا اور پھنس گئے, 2 سال کے بعد پھر 2003 میں بغیر سوچے سمجھے جا کے عراق پہ کیا اور وہاں پہ بھی پھنس گئے. تو اس دوران چین تو بڑھتا گیا. اب حال یہ ہے, اگر ہم افغانستان کی جو بات کر رہے ہیں, جب آپ دیکھیں 20 سال میں واپس چلے گئے نہ, اور جو آئے تھے پہلے کہ ہم افغانستان میں جمہوریت لائیں گے, نیشن بلڈنگ کریں گے اور بہت کچھ کریں گے, کچھ نہیں کیا. لیکن اب یہ ہے ایک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو کچھ نہیں ہوا, پیس اور سیکیورٹی کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوا, لیکن جو امپیریل پاور ہے اس کو اپنی طاقت دکھانے کا نشہ ابھی بھی ہے ہر ایک ملک میں. تو امریکہ یہ جو ایئر اسٹرائک کر رہا ہے, میری نظر میں امریکہ افغانستان کی ایسے جان نہیں چھوڑے گا. اور وہاں پہ اب یہ ہے کہ اس کے فوجی نہیں ہیں تو آرام سے باہر سے ایئر فورس کے آ کے بمباری کر جائے گا. امریکی نیچے نہیں ہے جن پہ طالبان یا کوئی اور اٹیک کرے بدلہ لے لے, تو باہر سے یہ چلے گا. ان کی کوشش ہوگی کہ طالبان پاور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. اب اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں آگے وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے کہ فی الحال یہ ماردار افغانستان میں یہ بمباری اور یہ سول وار کی کنڈیشنز چلتی رہیں گی. خدا کرے کہ سکون اور امن آ جائے, لیکن فی الحال اس کے آثار نظر نہیں آتے. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, آج تیسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے سندھ. سندھ میں ہم 2008 سے شروع کرتے ہیں. 2008 کی الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے میجورٹی لی, حکومت بنائی. 2013 میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی. 2018 میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی. اب 2023 کی الیکشنز ہونے جا رہی ہیں. حال ہی میں 10 ڈسٹرکٹس میں 10 اضلاع میں کہ لوگ ملے, گھٹکی میں بیٹھے, اور وہاں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گے اور اس کو اور وسیع کریں گے, اس اتحاد کو, اور آگے پوری سندھ میں. تو ابھی تک جو صورتحال ہے 2008, 2013, 2018 کی الیکشنز میں, تو پیپلز پارٹی کو سوائے بڑے شہروں کے کوئی ایسا بڑا کوئی تھریٹ نہیں ہے, پولیٹیکل تھریٹ نہیں ہے, کوئی خاص اپوزیشن نہیں ملی ہے. آف کورس حکومت ان کی رہی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آئین کے حساب سے اپوزیشن اور جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس فیصلہ کرتے ہیں, تو اس میں بھی ان کی حکومت میں سے رہی ہے جو ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے جو الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے. ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو دھڑے, جو لوگ لیڈرز پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں, ان میں سے کچھ تو پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں,
اور کچھ اپنا لوکل گروپ بنا رہے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی وہ گروپ جس کو جی ڈی اے بھی کہتے ہیں، گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ تو پولیٹیکلی کوئی اتنا وائبرنٹ نہیں ہے. تو ابھی جو نیا گروپ بنے گا، آپ کی چونکہ سندھ کی سیاست پہ خاص طور پہ نظر رہتی ہے، آپ بتائیں یہ معاملہ اس سال 223 کی الیکشن سے پہلے یہ لوگ اکٹھے ہو پائیں گے اور کوئی بہت بڑا پوٹینشیل تھریٹ دے پائیں گے پیپلز پارٹی کو یا نہیں؟ صاحب اس وقت جو ہے ایک دو بار پہلے بھی یہ کوشش ہوتی رہی ہے. ہم نے اپنے پروگرامز میں ذکر کیا ہے اس بات کا بھی. 2013 میں خاص طور پر اس کی الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، جلسے وغیرہ، ایک ہی جلسہ ہوا حیدرآباد میں. اس کے بعد ٹائیں فش ختم ہوگا. مسئلہ کیا ہے یہاں پہ میری نظر میں؟ ایک تو سندھ کے لوگوں کا ایک وجہ سے میرے خیال میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ لگاؤ بھی بہت ہے، جذباتی لگاؤ بھی ہے، اور انہوں نے کیا بھی سندھ کے لوگوں کے لیے جتنی بھی مجبوریاں تھیں ان کی، اس کے باوجود بہت کچھ کیا. ٹھیک ہے صاحب. اب ایک بات یہ ہے کہ اس کے بعد سندھ کے لوگوں کی بجا شکایتیں پیدا ہوئیں کہ بھئی 2008 کے بعد آپ اتنے سال، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آپ مسلسل حکمران رہے ہیں، تو سندھ کے لوگوں کی حالات زندگی کے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا روزگار، ان کے رستے، ان کے لیے بیسک صنعتوں کا جال بچھاؤ، سندھ کو انڈسٹریلائز کرو. اس کے بعد بغیر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. نہ پاکستان ترقی کرے گا، نہ سندھ ترقی کرے گا. اور یہ کوشش ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے کئی سالوں سے. 2008 سے رہی ہے نا. تو ایک تو وہ بھٹوس کی وجہ سے لگاؤ ہے، دوسری طرف سے وہ دیکھتے ہیں یار لیکن اتنے سال سے حکومت کرنے کے باوجود 2008 کے بعد ہمارے مسائل جو ہے اس میں کمی نہیں ہوئی، اور ہم ہر ایک بیٹھ کے تانے دے رہا ہے کہ سندھ کا حال دیکھو، سندھ کا حال دیکھو. اور واقعی تو بات یہ ہے، یہ جو صورتحال ناراضگی ہے، میں وہی تھوڑی کنٹراسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لحاظ سے کوئی وجہ تھی پرانے لوگوں دو کی، تو لگاؤ ہے، وہ لگاؤ ہے ابھی بھی چل رہا، لیکن یہ ناراضگی بھی ہے ساتھ ساتھ 2008 کے بعد کی کہ پرفارمنس نہیں ہے. تو 2008 سے پہلے کا لگاؤ ہے، ایموشنل کہیے، پولیٹیکل کہیے، اور 2008 کے بعد یہ ناراضگی ہے کہ لیک آف پرفارمنس. اچھا، پھر سندھ کے ساتھ میرے خیال میں ایک یہ بھی زیادتی رہی ہے، دوسری پارٹیوں نے یہاں سندھ کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے. یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. بالکل. مسلم لیگ نے، چاہے کوئی بھی قسم کی مسلم لیگ ہو، کنونشن لیگ ہو، کاف لیگ ہو، ایف لیگ ہو، نون لیگ ہو، حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے سندھ کے لوگوں کی کے دل جیتنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. پی ٹی آئی میں امید تھی کہ بھائی اگر مسلم لیگیوں نے کوشش نہیں کی تو پی ٹی آئی کرے گی. ایک دو بار عمران خان صاحب اور لاڑکانے بھی آئے اگلی الیکشن سے پہلے، گھوٹکی میں بھی جلسہ کیا اور پھر کراچی میں کیا. تو کچھ امید تھی لوگوں کو کہ صاحب یہ کوشش کریں گے کہ شاید کہ سندھ کے لوگوں کی یہ جو ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو یہ کیپچر کریں گے کہ جی آپ ان سے ناراض ہیں تو ہمارے پاس آئے. اب وہ ہمارے پاس آنے کے لیے آپ کو پروگرام دینا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے لوگوں کے لیے. وہ پروگرام جو ہے کوئی دے نہیں پایا ہے صحیح طور پر. اور اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں لوگ
लाड़काने में पहले इकट्ठे हुए, अभी कुछ दिन पहले, फिर गोटकी में इकट्ठे हुए। अच्छे लोग हैं, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। बात यह कि प्लेटफॉर्म क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, क्या करेंगे सिंध के लोगों के लिए। ये कहना कि चूंकि सॉरी आप नाराज हैं पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस से सिंध के लोग, तो हम अल्टरनेटिव पेश करते हैं, हम आपके लिए करेंगे। और क्या करोगे भाई? आप प्लेटफॉर्म दो, आप प्रोग्राम दो। इस बात पे चूंकि आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ज्यादातर, सही है, जिनका थोड़ा बहुत अपने इलाकों में कोई असर है, तो बाअसर लोगों का मजबूआ है। अलिफ जो है उसके प्रोग्राम कोई और प्रायोरिटीज होंगी, बे उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। मेरी नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर एक अपने आप को चीफ मिनिस्टर देखना चाहता है। मेरी नजर में ठीक है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एम्बिशंस अलग हैं, एम्बिशंस अलग हैं। तो बात यह है कि आप किसी बात पे, मतलब कि ये और किसी बात पे हम एक बात कहते थे, बता दे। एक लफ्ज है जो कभी इस्तेमाल हम करते थे, हुक्का डेमोक्रेसी। हुक्का डेमोक्रेसी। भाई ये हुक्का डेमोक्रेसी क्या है? आप महफिल में बैठते हैं ना, गांव में जब 10-12 बैठते हैं, तो वो चिलम या जो हुक्का बनता है, एक आदमी लेता है सूटे 2-4, फिर वो दूसरे के सामने करता है, फिर वो 2-4 सूटे लेता है बड़े, फिर वो तीसरे के सामने करता है। तो हुक्का टर्न का बाय टर्न हर एक उसके मजे लेता है। तो ये हुक्का डेमोक्रेसी जो है वो भी इसी तरह, भाई अब मेरा टर्न है खाने पीने का, माल बनाने का। आवाम के लिए बहुत ही कम तवज्जो है, बड़ी। अब ये मेरा टर्न है, ये हुक्का मुझे दे दो। अब वो तीसरा कहेगा, फिर चौथा कहेगा। ये हुक्का बेचारा जो है वो कितने लोगों की सर्व करेगा भाई? उसके बजाय अब अगर लोग वो सीरियस हैं तो उनको पहले प्लेटफॉर्म देना चाहिए, प्रोग्राम देना चाहिए। प्रोग्राम से मकसद होगा आवाम की क्या खिदमत करोगे। अब तो ज़ाती खिदमत की बात है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं हर एक उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर होने का, मतलब ज़ाती खिदमत हुई ना। वही हुक्का बात वाली है, अब हुक्का सूटने का मेरा टर्न है। अब भाई ना, आप 9, 10, 11 साल से 12 साल से बैठे हो, आप हुक्के के जो मजे ले रहे हो, अब मेरा टर्न है। वो दूसरा कहता है कि मेरा टर्न। तो भाई ये हुक्का डेमोक्रेसी से हटके आप अवाम के इश्यूज की बात करें तो शायद आ जाएं, क्योंकि ये बात तो है कि लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन इस तरह हुक्का डिप्लोमेसी या हुक्का डेमोक्रेसी पे तो नहीं जाएंगे लोग। अगर ये इसी तरह रहे तो पीपल्स पार्टी पे को 2023 में कोई नहीं हराएगा, फिर उन्हीं की हुकूमत होगी, क्योंकि हुक्का डेमोक्रेसी इज नॉट एन अल्टरनेटिव। तो अवाम का आज भी अभी 1.5-2 साल है ना, तो भाई प्रोग्राम ले आए। आप अवाम के लिए क्या करोगे, किस तरह आप मुख्तलिफ होगे, क्या आप बिल्कुल करप्शन है, ऑलराइट कहते हो ना, बड़ी शिकायत है, और करप्शन रोकने के लिए आप क्या करोगे? कौन से तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं जो ये नहीं कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले? आप कहें कि हम ये करेंगे, फला करेंगे, फला करेंगे, फला करेंगे। ज़राअत के लिए आप क्या करोगे? तालीम के लिए आप क्या करोगे? सनतों का जाल बिछाने के लिए आप क्या करोगे? लोगों के रोजगार के लिए आप क्या करोगे? आप सिर्फ अपनी जात की बात करते हैं। अभी मेरा टर्न है हुक्के पे सूटा लेने का, अवाम वैसे के वैसे रहे, तो कौन इन बातों के पीछे जाएगा? सो बात ये साहब, अगर वो सीरियस हैं सिंध के लोगों के हालात बदलने के लिए, तो वो दिखाएं सीरियसनेस, एक प्रोग्राम दो, वरना हुक्का डेमोक्रेसी इज नो अल्टरनेटिव। हुक्का दुक्का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। खुदा हाफिज।